علماء اور دوستوں اور بھائیوں، ہماری زندگی کا بننا اور بگڑنا ہماری محنت پر، ہماری کوشش پر، ہمارے مال پر، ہماری دولت پر، ہماری حکومت پر نہیں ہے. ہماری زندگیوں کا بننا اور بگڑنا اللہ کے فیصلے سے ہے. یہی ہمارا پہلا کلمہ ہے، ہماری پہلی آواز ہے. مسلمان یہیں سے بنتا ہے. حیوانیت اور جانور پنا یہیں سے ختم ہوتا ہے. ہم زمینوں سے نہیں پلتے، آسمانوں سے نہیں پلتے، جی حکومتوں سے نہیں پلتے، تجارتوں سے نہیں پلتے. اللہ ہمیں پالتا ہے، ہمیں اللہ پالتا ہے. ہماری بیوی بچوں کو اللہ پالتا ہے، ہمارے ماں باپ کو اللہ پالتا ہے، اور ہمارے خاندانوں کو اور پوری انسانوں کو اللہ پالتا ہے. وہ پالن ہار ہے. قرآن شروع کیا تو اسی سے شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب کو پالنے والا ہے. سب کو کسے کہتے ہیں؟ 18,000 عالم ہیں. رب العالمین وہ 18,000 عالم کا، 18,000 مخلوق کا وہ رب، وہ پالنے والا ہے. 18,000 مخلوق میں انسان ایک مخلوق ہے. انسان کا مطلب ایک آدمی نہیں ہے. دنیا میں کتنے انسان ہیں؟ 800 کروڑ کے قریب ہیں. یہ 800 کروڑ مل کر ایک مخلوق ہے. اس طرح ایک ایک مخلوق کروڑوں کے حساب سے ہے، اور ان سب کو اللہ اپنی قدرت سے پال رہے ہیں. صرف ایک انسان کو کمانے کا حکم دیا ہے، باقی 17,999 مخلوق بغیر کمائے اللہ کے خزانوں سے قدرت سے کھا رہی ہے. کھا رہی نہیں کھا رہی؟ جنگلوں میں کتنے جانور ہیں، درندے، پرندے، چرندے. کیوں بھائی؟ ان کی کوئی دکانیں، کوئی بزنس ہے، کاروبار ہے، وہ کہیں جاتے ہیں کمانے کے لیے. اللہ اپنی قدرت سے کھلاتا ہے. اللہ پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ انہیں کھلاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم تتوکلون حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم بھی اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، پھر اللہ تمہیں ایسے روزی دیں گے جسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں. خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، بھرے ہوئے پیٹ شام کو اپنے گھر لوٹتے ہیں. اللہ انہیں پالتا ہے. ایک بزرگ کہیں جنگل میں جا رہے تھے، پانی کی بڑی سخت پیاس سے لگی. بہت تلاش کے بعد ایک کنواں ملا. کنویں میں پانی نیچے تھا. اب انہوں نے کوشش کی اپنا صافہ اتار کے وہ موزہ اندر ڈالا پانی نکالنے. پانی اندر تھا، جا نہیں سکا وہ صافہ. کرتا نکال کے بنی لیکن سارے اسباب ختم ہو گئے. پانی نیچے ہی تھا. ان کی رسی اور ان کے کپڑے وہاں تک پہنچ نہیں سکے. وہ حضرت مایوس ہو کر پیچھے آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے کہ اب پانی کا نام و نشان کہیں نہیں. ایک کنواں ہے، وہاں پانی نکالنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. کوشش کر کے تھک گئے، بیٹھ گئے آرام سے. کیا کر سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر گزری تھی، ایک ہرن آیا. ہرن جانتے ہیں؟ ایک ہرنی آئی اور اس کو بھی پیاس سے لگی تھی، اور اس نے آ کے کنویں میں دیکھا پانی بہت نیچے ہے. ہرنی کے پاس اور کچھ تھا نہیں ایک سوائے اللہ کو پکارنے کے. اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پانی کے قطرے سے آئے. پھر تھوڑی دیر میں دیکھا حضرت نے کہ وہ پانی نیچے سے کنویں کے اوپر آ گیا ہے. منڈیر کہتے ہیں نا، وہ اوپر کے پتھر کے برابر آ گیا ہے، لیول پہ آ گیا زمین کی. وہ ہرنی نے پیٹ بھر کے پانی پیا اور خوشی سے وہ اللہ کی حمد و ثنا اپنی زبان میں کرتی ہوئی وہ بھاگ گئی. پھر حضرت گئے تو پھر پانی نیچے. حضرت نے کہا کہ پروردگار، میں ایک تیرا عبادت گزار بندہ، میرے لیے تو پانی نہیں ہے، ایک جانور اور حیوان ہے، اور تو نے اس کے لیے پانی اوپر کر دیا. غیب سے آواز آئی. وہ جانور کا یقین میری ذات پر تھا، اس نے اسباب اختیار نہیں کیے، میری طرف دعا مانگی اور رو کر مانگا. میں نے اسے اپنی مدد ساتھ کر دی اور پانی اوپر کر دیا. تم تو اسباب کے چکر میں پڑے نا. تم نے رسی باندھی اور صافہ باندھا اور کرتا باندھا. باندھو کیا کرتے ہو؟ اسباب سے نہیں ملتا. رب الاسباب، اسباب کے پیدا کرنے والے خالق و مالک سے ملتا ہے، وہ دیتا ہے. تو میں نے عرض کیا 17,999
99 مخلوق بغیر کمائے اللہ کے خزانے سے کھا رہی ہے. کھا رہی نہیں کھا رہی؟ سمندر میں مچھلیاں ہیں، بے شمار مچھلیاں ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ جتنی مخلوق زمین پر ہے اتنی مخلوق سمندر میں بھی ہے، اور وہ سب کھا رہے ہیں، روزانہ کھا رہے ہیں. کسی کی کوئی دکان نہیں، کوئی کہیں جاتا نہیں، کسی سے مانگتا نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے ان کو بھی پہنچا رہے ہیں. جنگلوں کے جانوروں کو، سمندر کی مچھلیوں کو پہنچاتے ہیں، ہواؤں فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو پہنچاتے ہیں روزی. یہ انسان کو ایک حکم دیا کہ کماؤ. اتنی بڑے بڑے جانوروں کو کھلانے والے پروردگار یہ انسان کو ایک مٹھی کھانا نہیں دے سکتے تھے؟ ایک دو روٹی نہیں دے سکتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ساری دنیا کی حکومت دی. ان کو شوق ہوا کہ اللہ کی مخلوق کی ایک دعوت کروں. اللہ نے فرمایا کہ میری مخلوق کو میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. ان کو بھروسہ تھا کہ میرے پاس اتنے اسباب ہیں کہ میں ایک وقت کھانا کھلا سکتا ہوں، کیونکہ ان کی وزارت و حکومت میں وزیر انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، چرندے بھی تھے، درندے بھی تھے، پرندے بھی تھے، سب تھے. ہوائیں ان کے تابع تھی، جنات ان کے تابع تھے. تو اس بھروسے پر انہوں نے کہا کہ میں ایک وقت کھانا کھلا سکتا ہوں. پتہ نہیں کتنے مہینوں میں کھانا بنایا اور گھاس دانا جمع کیا. جب سارے مشورے سے طے ہو گیا کہ ہمارے پاس اب اتنا کھانا جمع ہو گیا ہے کہ ہم مخلوق کو ایک بار کھلا سکتے ہیں، اللہ سے اجازت مانگی کہ پروردگار کہاں سے شروع کروں؟ فرمایا کہ سمندر کی مخلوق سے شروع کرو. ایک مچھلی آ رہی ہے، اسے پیٹ بھر کے کھلاؤ. وہ مچھلی آئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بات ہوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، یہ ہمارا پہلا مہمان ہے. اللہ کا فضل تھا، وہ مہمان نے جو منہ کھولا مچھلی نے، جتنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری مخلوق کو بنایا تھا وہ سب کا سب ایک لقمے میں کھا گئی. اور پھر منہ کھلے کھڑی ہے کہ حضرت کھانا اور کھلائیے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تیرا خدا ناس کرے، ساری مخلوق کا تو تو نے کھا لیا، اب میں کہاں سے لاؤں گا؟ تو اس مچھلی نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ آپ پر رحمت برسائے، آپ نے دعوت کی، اللہ نے کھانا نہیں دیا. کہا جاؤ سلیمان علیہ السلام کے یہاں دعوت ہے، وہاں کھاؤ. اور تم نے میرا پیٹ نہیں بھرا، میں تو ایک لقمہ کھائی ہوں، ابھی 2 لقمے مجھے اور چاہیے. اللہ روزانہ مجھے اس طرح کے 3 لقمے کھلاتے ہیں. تو ایک مچھلی نہیں ہے، وہ ایک مخلوق ہے. جیسے انسان ایک نہیں ہے، کہ انسان ایک ہے کہ دنیا میں کروڑوں ہیں، ایسی کروڑوں مچھلیاں سمندر میں ہیں جو بغیر کمائے کھا رہی ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی ہیں اور بڑے عالم بھی ہیں. 30 سال تک وہ اللہ کے دین کا علم سیکھتے رہے اور دنیا میں تجربات حاصل کرتے رہے. تو انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک جانور ہے سی مرغ. آپ فارسی میں سی کہتے ہیں 30 کو اور مرغ کہتے ہیں پرندے کو. 30 رنگ ہیں اس میں پرندوں کے، اور اس کا ایک وقت کا ناشتہ 10 ہاتھی کے برابر، اور 2 چپاتی نہیں. کتنا؟ 10 ہاتھی. ایک ہاتھی اگر 500 کلو کا بھی سمجھے تو 5 ٹن ہو گیا. ہم تو پوری زندگی میں شاید کھاتے نہیں ہوں گے، وہ ایک وقت میں کھاتا ہے. وہ ایک نہیں، پتہ نہیں کتنے جانور ہوں گے ایسے، اور ان سب کو کون پال رہا ہے؟ تو ہمیں نہیں پالے گا، ہمیں 2 روٹی نہیں دے سکتا. جبکہ وہ وعدہ کرتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر جتنے بھی جاندار ہیں سب کو روزی دینا میرا کام، میں روزی دیتا ہوں. اور سب اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں سوائے ایک انسان کے. یہ انسان ایک نادان ہے جو اپنی محنت پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کم کرتا ہے کم کرتا ہے. یہی ایک امتحان ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ زمین آسمان کی سجاوٹ، زیب و زینت، یہ ڈیکوریشن، یہ سب کس کے لیے ہے؟ انسان کے امتحان کے لیے. یہ دیکھنا چاہتے ہیں بندہ محنت کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کمایا، میں نے کیا، یا یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ نے کیا. اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں، کرتے سب کچھ اللہ ہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں قرآن پاک میں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. ارے انسانوں ذرا یہ بتاؤ، کھیتیاں تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟
کھیتیاں کون کرتے ہیں؟ غلہ کون پیدا کرتا ہے؟ تم نے تو کھیتی نہیں کی بلکہ غلے کو ضائع کیا. اچھا خاصا بیج کا غلہ پختہ لے جا کے مٹھی میں ملایا. کوئی عقل مندی کا کام کیا آپ نے. اور پھر اس کو سڑانے کے لیے گوبری ڈالی, یوریا ڈالا, مٹھی میں سڑایا اس میں. کوئی اچھا کام کیا؟ اب وہ مٹھی میں مل گیا ہے. اس کے بعد کسی کے کھیتی کرنے والے یا کسی کے بس کا نہیں ہے. اب اللہ اسے اپنے قدرت سے پھاڑتے ہیں. اس میں سے کومپل اور باریک سوئی کی طرح سے ایک پودا نکلتا ہے. زمین کتنی سخت ہے لیکن وہ باریک سوئی کی جیسا پودا, وہ کومپل اسے پھاڑتی ہوئی باہر کو نکلتی ہے. پھر اس میں پتے پھل پھول آ کر درخت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کرتے ہیں, آؤ تمام دنیا کے انسانوں کو جمع کرو اور ان سے کوئی ایک درخت بنا دے. کھیتی نہیں, ایک معمولی چھوٹا سا درخت, گیہوں کا ہی صحیح یا راگی کا یا جوار کا یا باجرے کا, چلو یار بڑا نہیں تو ایک کوتھیمیر کا, ایک پودینے کا, چھوٹا ہوتا ہے. بلاؤ تمام ڈاکٹر, انجینئر, سائنٹسٹ, وزیر, پریزیڈنٹ, بادشاہ, شہنشاہ, سب کو بلاؤ, ان سے کوئی ایک درخت بنا دو. بنا سکتے ہیں تو بنا سکتے ہیں. چلو چھوڑو, جانے دو. درخت کو مارو گولی, درخت نہیں بنا سکتے. اس کا ایک پتا بنا سکتے ہیں. وہ پتا زندہ ہے, ہرا بھرا ہے, روزانہ بڑھتا ہے, خوشبودار ہے. پلاسٹک کے درخت تو ملتے ہیں بازار میں, وہ مردہ ہے. یہ زندہ ہے, خوشبودار ہے, ہرا بھرا, پھلتا ہو, پھولتا ہو, بڑھتا ہے. تم ایسا پتا بنا سکتے ہیں؟ پتا بنا سکتے ہیں؟ چھوڑو بھائی, جانے دو. یہ زندہ چیزوں کو چھوڑ دو, مردہ چیزیں سمجھو. ایک پتھر ہے نا, جانتے نا, ان سے کوئی ایک پتھر بنا کے دکھاؤ. انگلینڈ اور امریکہ سے ڈگریاں ہمارے پاس ہیں, کیا ہم ایک پتھر نہیں بنا سکتے؟ بناتا ہے کوئی؟ سوچ کے بولو. اچھا جانتے, پتھر بھی چھوڑو, مٹھی بنا سکتے ہیں؟ نہیں. جو مخلوق پتھر نہیں بنا سکتی, مٹھی نہیں بنا سکتی, وہ مخلوق ہماری زندگی بنائے گی. اسی کا نام بے ایمانی, اسی کا نام شرک ہے. عربی زبان میں شرک ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا. مخلوق کہتے ہی ہیں محتاج کو. بنی ہوئی چیز یہ خود نہیں بنے, کسی نے بنایا ہے, یہ بن گئی. کوئی ختم کرے گا, ختم ہو جائیں گے. اللہ نے بنایا ہے, یہ بن گئی ہے, اور جس دن اللہ ختم کریں گے وہ ختم ہو جائیں گے. تو محتاج ہے وہ. محتاج کیسے ہمارے کام بنا سکتے ہیں؟ یہ ہے اللہ کی معرفت, جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا.